بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیا آپ سب جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں بت پرستی پھیلی کیسے؟ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں۔ دین ابراہیم عرب میں زیادہ دن نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ خدا کے ساجی اور ہماری سفارشی ہیں، یہاں یہی حاجت رواں اور مشکل کشا ہیں۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریاد بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے دعویٰ تھے اور سرکش بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتوں کی پجاری بن گئے۔ ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئی اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئی، تب کہیں جا کر سرکش کے پھیرے جمے۔ یہ سرکش آیا کہاں سے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اس تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور مقرب ہو گئے۔ اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے، تو خیال تھا اس سفر میں برکت ہوگی اور مقصد کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبے کی طرح اس کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح اس کو چومتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ ٹوٹے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلے، ان کے بارے میں تصور تھا یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں۔ یہاں سے وہ پتھر مقدس سمجھ جانے لگے، کیونکہ بعض قوی میں تاروں کی عظمت کی قائل تھے، اس لیے اس میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڑول ہوتا، یا جس کی ساکھ میں کچھ نیاپن ہوتا، یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یاد ہوتا اسے چاہتے منسوب کر دیتے، جو دل چاہتا ان کا نام رکھ لیتے، پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کے منتیں مانگتے۔ ان کا خیال تھا اس طرح وہ دیوتا اللہ کی یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ حنبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمر بن لوہی تھا۔ یہ کئی سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مقام سے گزرا ہوا دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے، ہم بھی اس کو پوجا کریں گے۔ لوگ بے خوش تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکے آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئی، ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلات بھی تھے۔
یہ چائے زمزم پر نصب تھے۔ اس وقت چائے زمزم بالکل پھٹ چکا تھا، بہتری تو اس کے نام تک سے نا آشنا تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کے اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزی یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف کا ایک قبیلہ تھا، ثقیف اس کی مورتی تھی۔ منات مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزاعج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزو اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنا میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا، یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی اس گھر سے توحید کی صدا بلند ہوتی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جسے باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اس باپ کی اولاد دانے بتوں پر جان و دل سے فدا تھی۔ دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ تو چلیے ہم پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔